ذہن میں پہلے سے یہ مخلوق موجود تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آواز دی کہ تو عملی مظاہرے کے ساتھ، شکل و صورت کے ساتھ، قد و خال کے ساتھ وجود میں آ، یعنی کن کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری کائنات جب تخلیق ہوئی تو یہ تخلیق دراصل اللہ تعالی کی آواز ہے۔ کن مانے آواز۔ اب جس طرح بھی مخلوق بنی یا جس طرح بھی مخلوق میں حرکت پیدا ہوئی یا جس طرح بھی مخلوق کے اندر خد و خال پیدا ہوئے یا جس طرح بھی مخلوق آئندہ چلتی رہے گی، اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز سے ہے، کن۔ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے اور جتنے بھی مقدس کتابیں ہمارے سامنے ہیں یا ہم نے ان کو پڑھا یا ان کا مطالعہ کیا، ان سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی آواز ہے، اللہ کی آواز ہے۔ اللہ کی آواز سے کائنات تخلیق ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نظر عنایت کی، سماعت عنایت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حواس پیدا کیے، یہ حواس کہ مخلوق خود کو بھی جانے اور جس نے مخلوق کو پیدا کیا مخلوق اس سے بھی متعارف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن کے بعد جو فیکون ہو گیا اور ساری کائنات تخلیق ہو گئی، اس میں انسانی زیر بحث نہیں ہے، ساری کائنات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر منتقل کرنے کے لیے، بصارت منتقل کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے خود کو پیش کیا، یعنی کائنات کے سامنے خود کو پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد دوسرا اعلان کیا۔ پہلا اعلان تھا کن، یعنی یہ بھی آواز ہے۔ دوسری آواز اللہ تعالیٰ کی یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے دیکھو میں تمہارا رب ہوں، الستو بربکم، مجھے دیکھو میں تمہارا رب ہوں۔ تو یہ دوسری پہلی آواز سے کائنات تخلیق ہوئی، دوسری آواز سے کائنات کے اندر اپنے علاوہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کی حس پیدا ہوئی، مجھے دیکھو میں تمہارا رب ہوں، بات پوری ہو گئی۔ یعنی مجھے دیکھو بھی، مجھے دیکھنے کے بعد مجھے پہچانو بھی، اور مجھے پہچاننے کے بعد میرا اقرار بھی کرو، الستو بربکم۔ اس کا صحیح ترجمہ تو یہی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن حضور قمر بابا نے لوح قلم میں اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ جملہ بہت خوبصورت، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی مجھے دیکھو اور دیکھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرو کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ انسان کو اختیار دے دیا، چوائس دی تھی، یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رد کرنے کے لیے یا قبول کرنے کے لیے عقل منتقل کر دی، ساتھ ساتھ عقل منتقل کی اور اس کے ساتھ ساتھ نگاہ منتقل کر دی۔ اب جب مخلوق نے الستو بربکم کی آواز کی طرف دھیان دیا کہ بھئی یہ آواز کون ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مخلوق نے اس ہستی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کو پہچانا اور عقل و شعور سے اس بات سے آگاہی حاصل کی کہ واقعی یہ ہمارا رب ہے۔ اب اس آواز کے بعد مخلوق کے اندر ایک تو نظر پیدا ہوئی، دوسرے آواز سننے کی حس پیدا ہوئی، تیسرے
کسی کو قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار پیدا ہوا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اب مخلوق کے اندر نظر بھی پیدا ہو گئی، مخلوق کے اندر سماعت بھی پیدا ہو گئی، اور مخلوق کے اندر یہ عقل اور فہم بھی پیدا ہو گئی کہ وہ کسی چیز کو قبول کرے یا کسی چیز کو رد کرے. اس کے علاوہ مخلوق نے چوتھی چیز یہ محسوس کی کہ میں مخلوق ہوں اور مجھے پیدا کرنے والا یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جو آواز دے رہا ہے. یعنی مخلوق کے اندر پہچاننے کا وصف بھی پیدا ہوا. جب یہ چاروں وصف مخلوق کے اندر اس آواز سے پیدا ہوئے الستو بربکم سے، تو مخلوق نے یا کائنات نے کہا قالوا بلا، جی ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی ہمارے خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق کے اندر یہ وصف پیدا ہوا کہ اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، ساتھ ساتھ اپنے مخلوق ہونے کا علم بھی حاصل کر لیا. پہلی آواز کن، ساری کائنات تخلیق ہو گئی. دوسری آواز الستو بربکم، الستو بربکم کی کہنے کی وجہ سے انسان کو نظر ملی، سماعت ملی، اپنا ادراک ملا مخلوق ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا اور ربوبیت کا ادراک منتقل ہوا، اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو الگ الگ کرنے کا وصف پیدا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو ادراک پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا، سماعت پیدا ہوئی، بصارت پیدا ہوئی، فہم پیدا ہوئی، اس کا تعلق بھی آواز سے ہوا. اللہ تعالیٰ کی ایک آواز سے ساری کائنات تخلیق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی دوسری آواز سے مخلوق کے اندر حواس پیدا ہو گئے. تو انسان کے اندر جو عقل و شعور ہے، یہ جو احساس ہے، فہم و ادراک ہے، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی آواز ہے. دوسرا قانون یہ سامنے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو اس آواز سے ساری کائنات تخلیق ہو گئی. لیکن الستو بربکم کی آیت پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کو ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مخلوق ہے. یہ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی تعارف کرانے کی میں تمہارا رب ہوں، تم مخلوق ہو. مخلوق کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ میں مخلوق ہوں. مخلوق سماعت سے بھی میں بہرا تھی، مخلوق دیکھنے سے بھی میں بہرا تھی، اس لیے کہ مخلوق کے سامنے اپنے علاوہ دوسری کوئی چیز تھی نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر سماعت اور بصارت اور ادراک منتقل کیا اور الستو بربکم کہا تو انسان کی نظر اٹھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر کا قانون یہ بنا ہے کہ جب تک نظر کے لیے کوئی ہدف نہ بن جائے نظر کچھ نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر کا قانون یہ بنا ہے کہ جب تک نظر کے لیے کوئی ہدف نہ بن جائے نظر کچھ نہیں دیکھ سکتی. نظر کے لیے جب تک کوئی ہدف نہ ہو نظر کچھ نہیں دیکھ سکتی. اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں آسمان، اب آپ اس کو آسمان کہتے ہیں، حضور قندر بابا کہتے ہیں آسمان تو یہ ہے نہیں، آسمان تو 7 ہے. اگر آپ کو ایک آسمان نظر آتا ہے تو 7 نظر آنے چاہیے. چولہے پہ آپ آسمان نہیں دیکھتے.
تو یہ فرماتے ہیں نظر کا قانون یہ ہے کہ جب نظر کسی جگہ جا کے ٹھہر جاتی اور اس سے آگے وہ کام نہیں کرتی، تو اگر وہ نظر خلا میں کہیں جا کے ٹھہر جائے تو وہاں نظر کے سامنے نیلا رنگ آتا ہے، تو وہ نیلا رنگ دے کے اس کو آسمان کہہ دیتا ہے۔ تو آسمان اگر نیلے رنگ کا ہے تو 7 آسمانوں کے کیا رنگ ہیں پھر؟